أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. حامیم، قسم ہے روشن کتاب کی، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، اور یقیناً ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے دانائی والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا حکم ہے اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے رجب کا جو مہینہ ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ آج کا خطبہ جمعہ شہر شعبان یعنی شعبان کے مہینہ کے بارے میں ہے۔ دین کے مسائل میں بہت زیادہ رطب و یابس جو ہے وہ موجود ہے، صحیح دین بھی موجود ہے اور خلط ملط دین بھی موجود ہے۔ آج کی دنیا میں خالص چیزیں مل تو جاتی ہیں، لیکن بڑی محنت کے بعد اور بڑی مشقت کے بعد اچھی چیز کا مل جانا آسانی کے ساتھ، یہ تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں یا دین کا معاملہ لے لیں، خالص چیز تک پہنچنے کے لیے آپ کو اپنی اچھی خاصی توانائی جو ہے وہ صرف کرنا ہوگی۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو صحیح اور خالص اور سچی اور کھری بات جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے بارے میں بھی مسلمانوں میں بہت ساری ایسی باتیں معروف ہیں جو کہ دین کا حصہ نہیں ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں غیر معروف ہیں جو کہ دین کا حصہ موجود ہیں۔ جو صحیح باتیں ہیں لوگ ان سے غفلت میں ہیں، اور جو غلط باتیں دین کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں وہ لوگوں میں بڑی مشہور ہیں اور لوگ ان کے اوپر خوب عمل کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کو امعا نہیں ہونا چاہیے کہ ادھر کو چلو جدھر کو ہوا چلے، جو کچھ لوگ کر رہے ہیں لہٰذا ہم بھی وہی کرتے ہیں، آخر یہ سب لوگ کر رہے ہیں، یہ سب غلط کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کے کچھ وسوسے ہیں، کچھ شبہے ہیں جو انسان کے دل میں بسا اوقات ڈال دیتا ہے کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے، یہ کام تو سارے لوگ ہی کر رہے ہیں لہٰذا یہ سارے ہی غلط ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بہت سارے دین کے مسائل اور معاملات ایسے ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی پہ ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون۔ اکثر لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، اکثر لوگ تو باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جب کوئی شریعت کا کام کرنے لگے تو اس کو دیکھے کیا یہ شریعت سے ثابت ہے تو اس کو ضرور کرے۔ اگر شریعت سے ثابت نہیں ہے وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو، وہ کام انسان کو سر انجام نہیں دینا چاہیے۔ آئیے
شعبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اور جو فضیلت ثابت ہے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے بعد کسی مہینے میں بھی پورے مہینے کا روزہ نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے مہینے میں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ سارے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اکثر شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اتنا روزہ اس مہینے کا کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، اس کی عظمت سے لوگ جو ہے وہ غافل ہیں۔ اس شعبان کے مہینے میں بندے کا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہو اس وقت میں نے روزہ رکھا ہوا۔ پیچھے میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان کے اعمال کی پیشیاں مختلف اوقات میں ہیں۔ روزانہ عصر کے وقت اور فجر کے وقت بھی ہوتی ہے، ہفتہ وارانہ سوموار اور جمعرات کو بھی ہوتی ہے، اور سالانہ شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ فرمایا بندے کے نامہ اعمال شعبان کے مہینے میں سالانہ رپورٹ مرتب کر کے اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس وقت میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو میں نے اس وقت روزہ رکھا ہوا۔ اس وجہ سے آپ اکثر شعبان کا یا پورے شعبان کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایسی سنت ہے اس پہ عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے بندے کچھ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں خبر نہیں، لیکن عام لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی اس کا اہتمام کرنے والا ہمیں اسپیشل جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اپنے رمضان کے روزوں کی قضائی شعبان میں دیا کرتی تھی۔ ہمارے جو پچھلے رمضان کے روزے رہے ہوتے، سارا سال مشغولیت کی وجہ سے وقت نہ ملتا، فرصت نہ ملتی، ہم قضائی جو ہے اس شعبان کے مہینے میں ہم بھی دے لیتے۔ گھر کا ایک فرد روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے کے لیے رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ان کے بارے میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ساری عورتوں کے بارے میں یہ خبر ہے کہ رمضان کے ان کے جو روزے رہ جاتے ہیں پھر وہ ساری زندگی اس کی قضا نہیں دیتی ہیں۔ کسی کے 15 سال کے باقی ہیں، کسی کے 20 سال کے باقی ہیں، اور وہ آسانی سے کہہ دیتی ہیں کہ اب ہم اتنے روزوں کی قضا کیسے کریں۔ تو یہ جرم ہے، ایک روزہ چھوڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے، چاہے جائے کہ 15-20 سال کے روزے چھوڑ دیے جائیں، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ سال کے ان دنوں میں جن میں موسم بڑا بہترین ہوتا ہے، پیچھے جنوری فروری اور دسمبر کا مہینہ گزرا ہے، بڑا شاندار موسم تھا کہ انسان جو ہے صبح سحری نہ بھی کی ہو سارا دن آسانی سے جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ تو ان دنوں میں روزے کی قضا کرنی چاہیے، اور اگر نہیں تو شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ اس میں انسان کو جو ہے وہ ضرور قضا کر لینی چاہیے، تاکہ اگلا رمضان جو ہے انسان جب اس کے روزے رکھے تو پچھلے روزوں سے انسان فارغ ہو چکا ہو۔ تو اس لیے جن کے روزے رہتے ہیں انہیں اس مہینے میں اپنی قضا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عمل تو آپ کے جو ہے وہ ثابت ہے۔ اس کے بعد شعبان کے مہینے میں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں، اور بالخصوص 15 شعبان کے حوالے سے، غالباً آج 14 شعبان ہے اور 15ویں رات ہے۔ 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ 15ویں رات اور 15واں دن لوگوں کے ہاں بہت زیادہ عظمت والا ہے اور بڑی فضیلت والا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ شریعت کے ہاں یہ عظمت والا اور حیثیت والا اور اہمیت والا نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات اس کے بارے میں پیش کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اخبارات دیکھیں، میگزین دیکھیں، جمعہ ہفتہ وارانہ ماہانہ میگزین دیکھیں، ان کے اوپر اسپیشل کالم لکھے گئے ہیں کہ اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ اجر ہے،
جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کا اتنا اہتمام نہیں کرتے ہیں جتنا شب برات کا کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث